بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بڑے شہر سے دور پہاڑیوں کے بیچ بسا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا رہن پور۔ یہ گاؤں سادہ لوگوں اور سادگی بھری زندگی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا سلیم۔ سلیم پیشے سے ایک سادھارن کسان تھا۔ اس کے پاس نہ تو بڑی جاگیر تھی اور نہ ہی دولت کا ڈھیر، مگر اس کے دل میں ایمانداری، محنت اور اللہ پر بھروسہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ روز صبح فجر کے بعد اپنے کھیتوں کی طرف نکل جاتا اور سورج ڈھلنے کے بعد ہی گھر لوٹتا۔ جو کچھ کماتا اسی میں خوش رہتا، تھوڑا خود کے لیے اور جو بچتا وہ ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا۔ گاؤں والے سلیم کی بہت عزت کرتے تھے۔ سب اسے نیک دل، شریف اور بھروسے مند انسان مانتے تھے۔ مگر سلیم کی زندگی کی سب سے بڑی پریکشا اس کے اپنے ہی گھر میں تھی۔ سلیم کی بیوی کا نام تھا نجمہ۔ باہر سے دیکھنے میں نجمہ بہت نیک، سلیقے دار اور محبت کرنے والی بیوی لگتی تھی۔ وہ سلیم کو وقت پر کھانا دیتی، میٹھی باتیں کرتی اور مسکرا کر اسے کھیت بھیجتی، مگر اس کے دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نجمہ دل سے سلیم کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی، کاش میری شادی کسی امیر نام والے آدمی سے ہوتی۔ یہ غریب کسان میرے قابل نہیں۔ سلیم بے حد سیدھا اور بھروسہ کرنے والا انسان تھا۔ وہ نجمہ کی چالاکی کو سمجھ ہی نہیں پایا، کیونکہ نجمہ کبھی اسے شک کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن نجمہ نے اپنے من میں ایک عجیب چال سوچی۔ جب سلیم کھیت میں گیا تو نجمہ نے گاؤں کے کچھ بگڑے ہوئے لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا، آج میرے شوہر کا گدھا کھیت کے پاس والے پیڑ پر باندھ دو۔ لڑکوں نے ایسا ہی کیا۔ دوپہر کو نجمہ روز کی طرح کھانا لے کر کھیت پہنچی۔ سلیم اسے دیکھ کر خوش ہوا، مگر اس کا چہرہ پریشان تھا۔ نجمہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سلیم نے پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرا گدھا پیڑ پر بندھا ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا۔ نجمہ نے جھوٹی حیرانی دکھائی، ارے یہ تو بہت عجیب بات ہے، چلیے مل کر اتارتے ہیں۔ دونوں نے گدھے کو نیچے اتارا۔ جاتے جاتے نجمہ نے پیسے مانگے۔ سلیم نے بنا سوال کیے جو جیب میں تھا دے دیا۔ پھر نجمہ نے اور مانگے، پہلے 50 پھر 100 دینار۔ سلیم نے فصل بیچ کر پورے پیسے دے دیے۔ کچھ دنوں بعد نجمہ نے پھر چال چلی۔ اس بار اس نے 3 بڑی مچھلیاں خریدیں اور راستے میں کھیت میں دبا دیں۔ جب سلیم کھدائی کر رہا تھا تو مٹی سے مچھلیاں نکل آئیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ نجمہ نے کہا، یہ تو اللہ کی خاص مہربانی لگتی ہے۔ پھر بولی، ویسے صبح جو 200 دینار مانگے تھے وہ یاد ہے؟ سلیم نے اپنی آخری جمع پونجی یہاں تک کہ ایک بیل بیچ کر پیسے دے دیے۔ اب نجمہ کا رویہ بدل گیا، نہ کھانا بناتی نہ بات کرتی۔ پھر ایک دن صاف کہہ دیا، اگر میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ سلیم ٹوٹ گیا۔ دھیرے دھیرے نجمہ نے جھگڑے بڑھا دیے۔ ایک دن جب سلیم غصے میں ہاتھ اٹھانے لگا، نجمہ نے شور مچا دیا۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ سب سلیم کو ہی غلط سمجھنے لگے۔ معاملہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ نجمہ نے رو رو کر سلیم پر جھوٹے الزام لگائے۔ سلیم نے بس ایک ہی بات کہی، اگر اسے جانا ہی ہے تو جو پیسے دیے ہیں
وہ لوٹا دے۔ نجمہ نے پیسے سے انکار کر دیا اور سلیم کو پاگل ثابت کر دیا۔ قاضی نے طلاق کا فیصلہ سنا دیا۔ کچھ مہینوں بعد نجمہ نے ایک آوارہ لڑکے سے شادی کر لی، وہی لڑکا جس سے اس کے پہلے سے تعلق تھے، مگر کچھ ہی دنوں میں وہ لڑکا مار پیٹ کرنے لگا۔ پیسہ ختم ہوا تو اس نے بھی طلاق دے دیا۔ ادھر سلیم نے صبر کیا، اللہ نے اسے ایک نیک، شریف اور صبر والی بیوی دی۔ اس کے گھر میں سکون آیا، اولاد ہوئی، عزت بڑھی۔ نجمہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جھوٹ دیر تک نہیں چلتا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو رشتہ اللہ کی رضا سے نبھایا جائے وہی سکون دیتا ہے۔ دنیا کی چمک دھوکہ ہے، اصلی دولت سکون اور وفاداری ہے۔ میرے پیارے ناظرین، کمنٹ میں بتائیے ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔